وی ور ریڈنگ اے بک 21 لیسنس فار دی 21st سینچری. اس کے انٹروڈکشن کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اس کے ہم پارٹ 1 کی بات کرنے جا رہے ہیں. پارٹ 1 کا نام ہے دی ٹیکنالوجیکل چیلنج. اور اس کے انٹروڈکشن میں وہ آتھر کہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کے اوپر، لبرل اسٹوری کے اوپر اس کا جو یقین ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لبرل ڈیموکریسی نے، لبرل نظام نے گلوبل پالیٹکس کو، جو دنیا کی پالیٹکس تھی پچھلے 10-20 سالوں میں، اس کے اوپر راج کیا ہے، یعنی اس کو ڈومینیٹ کیا ہے. لیکن اب جو انسانیت کا یقین ہے اس کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے. کہتا ہے جب سے بایو ٹیکنالوجی اور انفوٹیک یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ملاب ہوا ہے، تب سے انسانیت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جو چیلنجز اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اب پارٹ 1 کے پہلے چیپٹر کا نام ہے ڈس ایلیوژنمنٹ. اب پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈس ایلیوژنمنٹ کیا ہوتی ہے. واٹ از دا ڈس ایلیوژنمنٹ، واٹ ڈز اٹ مین. اب ڈس ایلیوژنمنٹ ہم کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کو، یعنی فیلنگ آف ڈس اپوائنٹمنٹ. جب کسی انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یا اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جس چیز پر اس کا اعتبار تھا، جس چیز پر اس کا یقین تھا، یا جو اس کی امید تھی، وہ چیز صحیح نہیں تھی، یا وہ چیز حقیقت پر مبنی نہیں تھی، وہ سیٹسفائنگ نہیں تھی جتنا انہوں نے سوچا تھا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو انسان کی آئیڈیالوجی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ چلا ہوتا ہے، ساری عمر جدوجہد کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو غلط تھی. تو اس کو ہم کہتے ہیں لاس آف آئیڈیلزم. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک انسان جو ہے وہ اپنے بلیفس کے اوپر یا اپنی سچویشن کے اوپر ریئلسٹک ہو کر سوچنا شروع کرتا ہے، اور وہ نیگیٹو لائٹ میں اس کو سوچتا ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز تو غلط تھی، اور پھر اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یا اس کو اس طرح احساس ہوتا ہے کہ اس کو تو بٹرے کیا گیا، اس کے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈس ایلیوژنمنٹ. اب اس لفظ کو دیکھ کر مجھے فیض کی ایک نظم کے کچھ اشعار یاد آئے. بیسیکلی پاکستان بننے کے بعد جب خواب ٹوٹنے شروع ہوئے، جس نظریے کے اوپر پاکستان بنایا گیا تھا، وہ نظریہ جب ٹوٹنا شروع ہوا تو فیض نے ایک نظم لکھی تھی، صبح آزادی. اس کے چند اشعار مجھے ابھی یاد آئے. وہ فیض صاحب فرماتے ہیں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. سو بیسکلی دیٹس کالڈ ڈس ایلیوژنمنٹ. اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اسٹوریز میں سوچتا ہے، وہ حقائق پر نہیں سوچتا، وہ نمبرز، وہ ایکویشنز کے بارے میں نہیں سوچتا، رادر وہ سمپل اسٹوری کے بارے میں سوچتا ہے. اگر میں اس کو عام لفظوں میں بتاؤں آپ کو، تو وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہے بیسکلی انسان جو ہے وہ سمپل اسٹوریز کو پریفر کرتا ہے، سمپل چیزوں کو پریفر کرتا ہے اوور دی کمپلیکس فیکٹس. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر انسان اور ہر قوم کی اپنی کہانی ہوتی ہے، اپنی اس کی مت ہوتی ہے. اب وہ بات کرتا ہے کہ 20ویں صدی میں جو گلوبل ایلیٹس تھیں، مثال کے طور پر نیو یارک یا لنڈن یا برلن یعنی جرمنی یا ماسکو، انہوں نے 3 تھیوریز دیں، یا 3 اسٹوریز وہاں پر جنریٹ ہوئی. بیسکلی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ نیو یارک اور لنڈن میں تو ڈیموکریسی تھی، لیکن لبرل نظام رائج تھا، جبکہ برلن یا جرمنی میں کیا تھا، فیشزم رائج تھا، ہٹلر کا نظام رائج تھا، اور ماسکو میں کمیونزم رائج تھا. بیسکلی یہ ان 3 اسٹوریز کی بات کر رہا ہے. یہ 3 آئیڈیالوجیز، یہ 3 نظریات بیسکلی سامنے آئے 20ویں صدی میں. یعنی لبرلزم کا نظریہ جو نیو یارک، امریکہ اور برطانیہ میں رائج تھا، جرمنی میں ہٹلر کا فیشزم کا نظریہ، اور ماسکو میں کمیونزم کا نظریہ رائج تھا. یہ 3 اسٹوریز سامنے آئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ دنیا کے فیوچر کو پریڈکٹ کیا جائے یہاں تک. ٹھیک ہے، اب پھر وہ آگے یہ بات کرتا ہے، میں نے یہ بتایا ہوا اس نے کہ فیشزم کا نظریہ، کمیونزم کا نظریہ اور لبرل اسٹوری میں بتا دوں گا آپ کو. اب وہ کہتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیونکہ جرمنی کو شکست ہوئی، اب جرمنی کو شکست ہوئی تو فیشزم کا جو نظریہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو پٹ گیا. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد 1940s سے 1980s کے درمیان میں ایک کولڈ وار شروع ہوتی ہے بٹوین امریکہ اینڈ رشیا. اب امریکہ میں تو لبرلزم کا نظام رائج تھا. بیسکلی یہ جو جنگ تھی یہ نظریات کی جنگ تھی، 2 نظریات کی. ایک لبرلزم کا نظریہ جو امریکہ اور برطانیہ میں رائج تھا، اور کمیونزم کا نظریہ جو سوویت یونین یا رشیا یا ماسکو میں رائج تھا. اس کے درمیان میں کولڈ وار شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کولڈ وار میں جو کمیونزم کا نظریہ ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے.
اگر آپ کو یاد ہو جینوا جو اکارڈ ہوا تھا، جب رشیا کو افغانستان کے اندر شکست ہوتی ہے اور وہ ہار جاتا ہے، اور 14 اپریل 1982 کو کیا ہوتا ہے، جینوا اکارڈ سائن ہوتا ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور رشیا اس بات پہ سائن کرتے ہیں کہ اب جو روس ہے وہ افغانستان سے نکل جائے گا. اور جب وہ نکلتا ہے 1988 میں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کولیپس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو پھر وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اس میں تو جو ہمارے پاس کمیونزم کا نظریہ تھا وہ تو کولیپس کر گیا جنوا اکارڈ کے بعد، رشیا تو ٹوٹ گیا، سوویت یونین جو تھی وہ ٹوٹ گئی، تو کمیونزم تو ختم ہو گئی، مطلب وہ کولیپس کر گئی، ناکام ہو گئی. اب بچی ہمارے پاس کیا، لبرل اسٹوری، یعنی جو لبرل ڈیموکریسی کا نظام تھا دنیا میں وہی بچا انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے، انسانیت پہ رائز کرنے کے لیے، گلوبل دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے. تو یہاں تک وہ اس نے بات کی ہے. اب وہ آگے چلتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے جو لبرل ڈیموکریسی تھی، یا جو لبرل ڈیموکریسی ہے، وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اس بات پر خوشی مناتی ہے کہ انہوں نے آزادی دی ہے، ان کے پاس آزادی کی طاقت ہے، انہوں نے اقتدار کو ویلیو دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اقتدار کو سیلیبریٹ کرتی ہے اور آزادی اظہار کو سیلیبریٹ کرتی ہے، انہوں نے آزاد کیا ہے. اور وہ یہ آگے کہتا ہے کہ ہزاروں سال تک جو انسانیت تھی دنیا پر، ایسی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے انسانیت کو دبا کے رکھا ہے، اپریس کر کے رکھا ہے، اور انہوں نے انسانوں کو جو ان کے سیاسی حقوق تھے وہ نہیں دیے، انہوں نے انسان کو اکنامک جو معاشی اپرچونیٹیز تھی وہ نہیں دی. ٹھیک ہے، اور انسان کی جو پرسنل آزادی ہے وہ بھی ان کو نہیں دی، اور جس کی وجہ سے جو انسانوں کے آئیڈیاز تھے یا جو سامان تھے، موومنٹس تھی آئیڈیاز کی، وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئی، ایک جگہ پر منجمد ہو کے رہ گئی. بٹ انسانوں نے کیا کیا، لڑائی کی، فائٹ کی اپنی آزادی کے لیے، اور آہستہ آہستہ کر کے جو آزادی ان کو ملی اور لبرل ڈیموکریسی آنا شروع ہوئی، اور جو بروٹل ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ان کی جگہ پر ڈیموکریٹک حکومتیں آنا شروع ہوئیں. ٹھیک ہے، اور فری انٹرپرائز، یعنی جو اکنامک ریسٹرکشنز تھی، معاشی پابندیاں تھیں، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور فری مارکیٹ نے ان کی جگہ پر جگہ لی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کو سیکھ لیا، وہ انہوں نے اپنے ہارٹ کو فالو کرنا شروع کیا. انہوں نے جو ہے وہ بگٹس کہتے ہیں جو بیسیکلی نیرو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. بگٹڈ پریسٹ یعنی پادری، یعنی جو نیرو مائنڈیڈ پادری ہیں، ان کے بجائے انہوں نے خود سے آزادی سے سوچنا شروع کیا. ٹھیک ہے جناب، وہ یہ بات کر رہا ہے. اب اس کے آگے چلتے ہیں ہم، لیٹس موو آن. اور ہائڈ باؤنڈ ٹریڈیشنس، یعنی جو سخت ٹریڈیشنس تھی، جو انفلیکسیبل روایات تھی پرانے زمانے کی، وہ ختم ہو گئی، ان کے بجائے جو ہے وہ آزاد خیالی نے دنیا پر راج کرنا شروع کیا. تو یہاں تک وہ یہ بات کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اوپن روڈس اینڈ اسٹاؤٹ برجز اینڈ بسلنگ ایئرپورٹس ریپلیسڈ والس. اسٹاؤٹ کہتے ہیں مضبوط کو، روڈس اوپن ہوئے، جو ہمارے پاس بارڈرز تھے وہ اوپن ہوئے. اس کے علاوہ اسٹرانگ برجز انہوں نے بنانا شروع کیے. بیسیکلی اسٹرانگ برجز سے اس کا مراد کیا ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ اسٹرانگ برجز بنانا شروع کیے، اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا دنیا میں، اور جو ہمارے پاس بارڈرز تھے وہ کھلنا شروع ہوئے، اور ایئرپورٹس بننا شروع ہوئے، اور وہ فینسنگ وغیرہ، فینسز جو تھے وہ ختم ہونا شروع ہوئی. فینس کہتے ہیں باڑ کو، جو بارڈرز کے اوپر باڑ لگی ہوتی ہیں، تاریں لگی ہوتی ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہوئی. اور موٹس کہتے ہیں جو قلعوں کے اراؤنڈ، جو کاسلس ہوتے ہیں نا، ان کے اراؤنڈ ٹرینچز پہلے کے زمانے میں ٹرینچز ہوتی تھی جن کے اندر پانی ہوتا تھا تاکہ وہاں پر کوئی نہ آ سکے، ایز اے پروٹیکشن بنائی جاتی تھی، وہ ختم ہونا شروع ہوئی. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب ان دی نیکسٹ ویڈیو ہم اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.